السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال تعالى في مقام آخر: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو مکتب الدعوہ والارشاد ثنائیہ جدید کے زیر اہتمام رجب کی 25 تاریخ 1421 ہجری اور 22 اکتوبر سن 2000 کو یہ اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کی تباہیاں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں زبان کے تعلق سے زبان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ بطور احسان اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا فرمائیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے اسے ایک زبان نہیں عطا فرمائی، دو ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ اور ایک جگہ انہی اعضاء کے تعلق سے، انہی زبان، انہی ہونٹ، انہی پیروں، انہی ہاتھوں کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم حساب و کتاب لیں گے، اس وقت جو لوگ اس دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن جن ہاتھوں سے، جن زبانوں سے، جن پیروں سے یہ لوگ فساد اور فتنے برپا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم انفسہم، ان کے خلاف ان کی یہ زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ اے رب ذوالجلال، انہوں نے دنیا کے اندر یہ فتنے، یہ جرم، یہ گناہ، یہ بدکاریاں، یہ معصیتیں ہم سے کروائی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع ہے زبان کی تباہیاں۔ زبان دو چھٹاک کی ہے جو ہمارے منہ کے اندر موجود ہے، مگر اگر اس کے اوپر غور کریں تو یہ مکمل آفتوں اور مصیبتوں اور دکھوں اور پریشانیوں کی پرکالہ ہے۔ مثل مشہور ہے کہ یہی زبان آدمی کو پان کھلاتی ہے اور کان بھی پکڑوانے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہی زبان آدمی کو آنے واحد میں آفتاب سے ذرہ بنا دیتی ہے اور یہی زبان ذرے سے آفتاب بنا دیتی ہے۔ زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت بھی ہے، اور یہ فتنے اور آزمائش کا ایک آلہ بھی ہے۔ زبان انسان کو اس لیے عطا فرمائی گئی
تاکہ انسان اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنے شعور، اپنے ما فی الضمیر، اپنے دماغ، اپنے دل کی باتوں کو اس کے ذریعے سے ظاہر کرے۔ زبان ایک آلہ ہے انسان کے دل و دماغ اور اس کے شعور کے اندر بیٹھی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنے کا۔ بظاہر یہ زبان بڑی ہلکی اور بڑی خفیف سی چیز ہے، مگر حقیقت میں یہ نہایت ہی ثقیل اور نہایت ہی بھاری اور بھرکم چیز ہے۔ یہ اکثر و بیشتر تباہیاں ہوں کہ آفتیں ہوں کہ دکھ ہوں کہ مصیبتیں ہوں کہ پریشانیاں ہوں، اسی زبان کی وجہ سے انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور دنیا کے اوپر آتی ہیں۔ لڑائی، جھگڑے، مارکے، جنگ و جدال، فتنہ و فساد، جدائیاں، فرقتیں، قتل، خون، آبرو ریزی، غارت گری اکثر اسی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہی زبان تمام قسم کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور دکھوں کی اساس اور بنیاد، اور یہی زبان اس کا سرچشمہ بھی ہے۔ گروہ بندی، جماعت سازی، فرقہ پرستی، تنظیمیں، جماعتیں، ٹکڑیاں اور افتراق و انشقاق اور تضییع اوقات وغیرہ وغیرہ، ان تمام سب چیزوں کا مبدأ اور ان کا نقطہ آغاز ابتدائی جو جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس کا نقطہ آغاز یہی زبان بنتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے یہی ابتدا کرتی ہے۔ ہاتھ اور پیر بعد میں چلتے ہیں، لیکن یہی زبان ہر چیز کے پیچھے ہوتی ہے اور شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ یہی چھیڑخانی کرتی ہے، یہی قینچی کی طرح چلتی ہے، یہی ابتدا کرتی ہے ہر فتنے اور فساد کی، اور ہر برائی کی ابتدا یہی زبان سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے بے شمار مقامات پر اور بے شمار چیزوں سے، بے شمار احادیث سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ زبان کھولے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش ہے۔ اگر اس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے اور اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ مسند احمد کی روایت اور لمبی روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں بھی کچھ خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار، اے اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، وہ عمل میری جنت میں جانے کا سبب بن جائے اور وہ عمل جہنم سے دوری کا سبب بن جائے۔ کوئی ایسا عمل، مجھے ایسا نسخہ بتلا دو۔ آپ کو بھی اس نسخے کی جستجو ہوگی، چاہت ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے؟ ہم کو، آپ کو، مرد ہوں عورت ہوں، سب کو اس کی ضرورت ہے اور خواہش ہے۔ تو آؤ سنو پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں لقد سألت عن امر عظیم، تم نے تو بہت بڑی بات پوچھ لی بھائی، بہت بڑی بات تم نے پوچھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن ہے بڑی آسان چیز، ہے بڑی آسان چیز ہے وہ، پر کس کے لیے؟ جسے اللہ آسانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو نصیحت کی کہ جنت میں جانے کا نسخہ یہ ہے کہ نمبر ایک، اپنے اپنے انگلیوں پہ گنو کتنی چیزیں اللہ کے نبی نے بتلائیں۔ نمبر ایک، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ نہایت ہی اساس ہے، اہم ہے۔ عمل سے پہلے کیا ہے؟ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہے۔ شرک کا شائبہ تمہارے ایمان کے اندر موجود نہ ہو، اللہ کی عبادت بھی کرو اور رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر، ساجی، شریک، اس کی عبادت کسی کو نہ بناؤ، اور اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔
نمبر 2 وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نمبر 3 وتؤتی الزکات، زکات ادا کرو۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ وتحج البیت، اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں بھلائی کے دروازوں کی نشاندہی نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتلا دوں، بھلائی کے راستے نہ بتلا دوں؟ یہ تو بنیادی چیزیں ہوئیں، اساسی چیزیں ہوئیں۔ بھلائی کے راستے کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ یہ تو رمضان کے روزے تمہارے پر فرضی ہیں، اس کے علاوہ زندگی کے اندر روزے رکھو، کیونکہ یہ جہنم کے لیے تمہارے لیے پردہ ہیں، ڈھال ہیں، اللہ کے عذاب سے تمہیں محفوظ رکھنے والے ہیں۔ تو الصوم جنہ، روزے جو ہیں یہ ڈھال ہیں، برائیوں سے بھی بچاتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بھی تمہیں بچائیں گے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقے کیا کرو کیونکہ یہ صدقے اس طرح تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خیر اور بھلائی کے دروازے ہیں۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو، یہ بھی جہنم کے آگ سے تم کو دور رکھیں گے۔ مومنوں کی نشانی اللہ کے نبی نے اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مومنین وہ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ جب دنیا خواب خرگوش کی نیند لے رہی ہوتی ہے، مومنین اپنے بستروں سے اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت اللہ جتنی توفیق دیتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی علامت اور نشانی ہے جس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور تہجد اور سحر کے وقت اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت کم از کم پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مومنین کی علامت اور نشانی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں جہنم سے یہ دور رکھنے والی چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھانے والی ہیں، اور خیر اور بھلائی کے یہ راستے ہیں۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اے میرے صحابی معاذ، کیا میں تمہیں معاملے کے سر اور اس کے کھمبے اور اس کے کوہان چوٹی کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ انہوں نے کہا قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، تمام احکام اور شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام، اس کا سر ہے۔ تمام معاملوں کا سر کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اس کا کھمبا وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا کھمبا اس کا ستون نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ، اور اس کی چوٹی